اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج بدھ کا دن ہے اور عالم اور عالم کے فارمیٹ کے مطابق آج ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی خبروں سے باخبر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے، کوئی بھی نبی از خود غیب کی خبریں نہیں جان سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے جسے وہ عطا فرما دے، لہٰذا غیب کی خبروں سے باخبر فرمایا، اور جن ذرائع سے ان کی تعلیم فرمائی ان میں خواب بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم زمانے قدیم ہی سے معروف ہو گیا، اور تاریخ کا کوئی عہد علم تعبیر کے ماہرین سے خالی نہیں رہا۔ یہ بالکل درست بات ہے ناظرین۔ اللہ رب العزت نے بالخصوص یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا تھا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام بھی خوابوں کی تعبیر کا خاص علم رکھتے تھے۔ اور پھر جو امام الانبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو نبی کامل، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی یہ پاکیزہ علم رکھتے تھے اور یہ پاکیزہ علم آپ تک منتقل ہوا۔ اور کتب تواریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض سائلین کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ سائلین ایسے تھے جو حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ آج میں آپ کو یہ دو چار خواب بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کے ساتھ ہی ہوں گے اور آپ ان کو اپنے خواب بتا سکتے ہیں۔ یمن سے تعلق رکھنے والا ایک قبیلہ ہے ناظرین، آج بھی یہ قبیلہ یمن میں سنا کے قریب جو صحرا ہیں ان میں اس قبیلے کی کچھ باقیات، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور موجود ہیں۔ باقیات کا لفظ میں نے اصطلاحاً استعمال کیا، ورنہ زندہ ہیں تو باقیات تو نہیں کہا جائے گا۔ تو اس قبیلے کا نام تھا بنو نخا، اس کو بنو نخا بھی کہتے ہیں، ویسے صحیح تو تلفظ ہے بنو نخا، تو نون خے اور عین، بنو نخا، آخر میں عین ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری بیرونی وفد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 100 افراد شامل تھے جو آقا کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ علالت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افراد سے ملے، ان کی میزبانی کی، اور ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین ہے تو آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس وقت میں زرارہ بن عامر نامی ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے راستے میں چند عجیب خواب دیکھے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کرو، اپنا پہلا خواب بیان کرو۔ تو اپنا پہلا خواب بیان کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بکری نے بچہ دیا ہے جو سفید اور سیاہ رنگ کا ابلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آقا نے فرمایا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جو تیرا فرزند ہے۔ زرارہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب آؤ۔ پھر آہستہ سے پوچھا۔ اب دیکھیے میرے پاس وقت بہت محدود ہے، لیکن میں یہ بھی بتلانا چاہوں گا اس منزل پر آپ کو کہ پہلے بات سن لیجئے۔
آہستہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ ہیں جنہیں تم نے لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے؟ زرارہ نے کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ان داغوں کا آج تک کسی کو علم نہ تھا۔ ارشاد ہوا کہ بچے پر یہ اسی کا اثر ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سرکار کو معلوم ہے کہ میں اب ایسی بات کہنے والا ہوں، فرمانے والا ہوں، جو سب کے سامنے اگر کہوں گا تو اس کی دل آزاری ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے اسے قریب کیا، قریب کہہ کر آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ دوسرے سن کر عجیب عجیب باتیں نہ کریں۔ یہ ادب بھی ہمیں سرکار نے سکھایا ہے کہ کوئی برائی کسی کی یا کمی یا کوئی خامی یا کوئی غلطی ہو جائے تو مجمع میں مت ٹوکو، مجمع میں مت بتاؤ، چپ چاپ کہہ دو، کونے میں لے جا کر کہہ دو، کان میں کہہ دو۔ ہمارے یہاں تو وہ بڑائی اسی میں بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی کو بھری محفل میں ٹوکا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہی عالم ہے، حالانکہ علم یہ کہتا ہے کہ چپ چاپ آرام سے بتا دیا جائے۔ زرارہ نے دوسرا خواب سنایا اور اس نے کہا کہ میں نے عرب کے ایک مشہور بادشاہ نعمان بن منظر کو دیکھا کہ وہ زیورات پہنے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ملک عرب ہے جو اب آسائش اور آرام حاصل کر رہا ہے۔ زرارہ نے تیسرا خواب بیان کیا کہ ایک بڑھیا زمین سے باہر نکلی ہے جس کے کچھ بال سفید اور کچھ سیاہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ہے، سفید بال اس کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں اور سیاہ بال اتنے برسوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس قدر یہ باقی رہ گئی ہے۔ زرارہ نے چوتھا خواب سنایا کہ میں نے ایک آگ زمین سے نمودار ہوتے دیکھی جو میرے اور میرے بیٹے عمرو کے درمیان آ گئی، اور وہ آگ کہہ رہی ہے جھلسو جھلسو، بینا ہو یا نہ بینا ہو، لوگوں اپنا کنبہ، مال اور اپنی غذا مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک فساد ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ زرارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسا فتنہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے اس طرح الجھ جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں پنجہ ڈالنے کی وجہ سے آپس میں مل جاتی ہیں، ایسے الجھ جائیں گے۔ بدکار اس زمانے میں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا، مومن کا خون پانی سے بڑھ کر خوشگوار سمجھا جائے گا۔ اگر تیرا بیٹا مر گیا تب تو اس فتنے کو دیکھ لے گا، تو مر گیا تو تیرا بیٹا دیکھ لے گا۔ زرارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی الہی اے میرے مالک زرارہ یہ فتنہ نہ دیکھے۔ زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے چند سال بعد حضرت زرارہ فوت ہو گئے اور ان کا بیٹا بچ گیا، اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کی زندگی میں ہوئی، اور محبر اعظم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ امام قتل ہو گئے، گھٹیا لوگ نیکوکار بن گئے، مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ جھلسو جھلسو، بینا ہو کہ نابینا، جھلسو۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے جو آگ لگی ہے وہ اب تک بجھ نہیں پا رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، لیکن وقفے کے بعد کہاں تاریخ کی طرف میں نکل گیا تھا، پوری تاریخ پھر شروع ہونے والی تھی، کیسے کیسے واقعات پھر منظر عام پر آئے۔ سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں۔ ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے لیے 2 یتیم بھائیوں سے خریدی گئی منتخب زمین کی قیمت کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 2 یتیم بھائیوں سے خریدی گئی منتخب زمین کی قیمت کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی؟ صحیح جواب دینے کے لیے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد تیاری کر لیجئے خواب سنانے کی، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ خوبصورت معبر، بہت پیارا انداز تکلم، شیریں لب و لہجہ، آپ کے ہمارے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ لیکن وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے. تو عالم ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام خطیب اہل سنت، نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ، بہت پیارے، بہت مخلص، بہت ہمدرد، بہت محبت کرنے والے مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، علم کا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن تعبیر بتانے والے میں جو ایک صفت ہونی چاہیے وہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ میں ہو، اور وہ یہ کہ وہ مخلوق کا خیر خواہ ہو. الحمدللہ یعنی الحمدللہ. اچھی بات سوچے اور ماشاء اچھی اللہ، بات بتائے. سبحان اللہ. دعا کیجیے اللہ ہماری خیر خواہی کو. آمین آمین. آپ کی اجازت ہو تو شروع بسم کریں. اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. جناب. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. جی میں ایک خواب عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوئے. اچھا جی. اور ماشاء اللہ. ان کی فقیر غلام پر بڑی کرم نوازی ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جہاں سے یادداشت شروع ہوتی ہے، تو بارہا سرکار کی زیارت ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. سرکار کا جو یہ لاسٹ میں نے زیارت کی، تو آپ ایک جگہ مقام پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کے سامنے 3 قطاریں لوگوں کی کھڑی تھیں اچھا. جن کو آپ جنت میں داخل فرما رہے تھے. تو آپ اس طرح داخل فرما رہے تھے کہ ہاتھ سے بازو سے پکڑ کے آپ آگے کرتے جا رہے تھے ان کو، اور وہ جنت میں داخل ہوتے جا رہے تھے. تو ایک ان 3 قطاروں کے علاوہ ایک قطار علیحدہ تھی جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ یہ فقیر غلام کھڑا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ قطار جو ہے خصوصاً وہ ہے جو سلام پڑھنے والے ہیں، جن کو ایک خاص جگہ سے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. صحیح. یعنی ایک خاص مقام ہے جہاں سے آپ نے فرمایا کہ سلام پڑھنے والے وہاں سے داخل ہوں گے. صحیح. تو وہ بڑے عرصے سے میں یہ خواب پہنچانا چاہ رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ جمعے کا پروگرام جو بڑا خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت ہی مبارک پروگرام ہے، جی. تو اگر اس میں سلام کو بھی اختتام میں شامل فرما لیا جائے تو وہ مکمل ہو جائے گا. اچھا جی. اور آپ نے کچھ اور نہیں بتانا؟ یہی خواب تھا آپ کا؟ ہاں یہ خواب تھا. ویسے تو خواب بہت سے ہیں. نہیں، یہ بس تعبیر آپ کو اسی کی پوچھنی تھی نا. تو آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. دیکھیے علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد قدر حسنہ وجمالہ وشانہ وکمالہ وافضالہ وبعدد کل شیء معلوم لک ربنا ارنا بجمالک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب نے دوشی میں اس لیے پڑھا، ایک تو حضور کا ذکر ہوا اور حضور کے دیدار کا ذکر ہوا. تو اس دوشی میں یہ تمنا ہے کہ اللہ ہم دیکھنا تو تجھے چاہتے ہیں، وہ بندہ ہی کیا جو رب کو دیکھنا نہ چاہے، اپنے مالک کو نہ دیکھنا چاہے، لیکن کیونکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو تمنا یہ کرتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہو جائے اور آئینہ جمال مصطفیٰ میں اللہ کا جمال نظر آ جائے. تو ماشاءاللہ یہ خواب تو بہت ہی عمدہ ہے، کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. 3 صفحیں سرکار نے فرمائی ہیں. انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین. نبیوں کے بعد جو عام بندوں میں صفحے ہیں وہ صدیق، شہداء اور صالحین کی ہے. اور قرآن شریف میں ایک جگہ ہے فسلام علیک من اصحاب الیمین، وسلام علیک من اصحاب الیمین. جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان کی طرف سے آپ پر سلام ہوگا. اور اس کے دونوں معنی ہیں کہ حضور پر جو سلام پڑھنے والے ہیں وہ دائیں طرف ہوں گے، اور جو دائیں طرف والے ہیں وہ حضور پہ سلام پڑھنے والے ہوں گے. اور یا کہ جو دائیں طرف والے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. تو یہ سلام والوں کا بھی قرآن شریف میں بڑا خصوصی ذکر ہے. اور یہ خواہش کہ جمعے کے دن اگر اس کا ذکر ہو تو بہت اچھا ہے، سلام پڑھا جائے. لیکن حضور پہ تو ہر لمحہ وہ اور انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے لیے ذکر ہوا ہے کہ ان کی ولا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. نبی پہ سلام جن وہ پیدا ہوا، جن سال ہو، اور مختلف موقعوں پر جی سلام المرسلین مختلف موقعوں پر ہے. لیکن حضور کے لیے ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. حضور پہ تو ہمیشہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اے ایمان و یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پر تو ہر روز و شب درود شریف و سلام پڑھنا چاہیے. اور یہ پروگرام جو ہے ڈاکٹر صاحب کی زیر سیادت جو پروگرام ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سراپا صلاۃ و سلام ہے. یعنی سلام کے لیے مخصوص صیغوں کی ضرورت نہیں ہے، دل میں محبت ہو، حضور کا نام بھی لو تو سلام پہنچتا ہے. اچھا خیر، میں آپ کو ویسے وضاحت کر دوں. علامہ صاحب نے تو اپنے طور پر آپ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی بہت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ نے اتنی بار زیارت فرمائی ہے.
بس ایک آپ سے میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی بات سب نے سنی ہے، یہ آپ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ سلام ہم نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں بھائی، اور ہمارا درود تو سلام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. ہم تو پروگرام کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، یا وصلی علیہ، کہ ہم سلام پڑھتے ہیں. تو اسی طرح التحیات میں بھی ہم سلام پڑھتے ہیں. کوئی چیز سلام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. تو جمعہ کریم میں بھی یہ سلام ہر وقت پڑھا جاتا ہے. درود پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہے، اور اس ادب کے تحت سلام پڑھا جاتا ہے. جس سلام کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور ٹیلی ویژن کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اچانک اس طرح سے کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھا جا سکتا. کچھ قاعدے ہوتے ہیں پڑھنے کے، وہ ایک ماحول کچھ اور ہوتا ہے، اس میں بڑی روحانیت چاہیے ہوتی ہے. یہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہاں پر وقفے لینے ہوتے ہیں، اور اس سلام کے لیے نہ وقفے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کیمروں کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ وہ سلام پڑھا جاتا ہے. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اسی کو آپ ذرا محظوظ ہوں، اسی میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میں صدق نوید بات کر رہی ہوں، لکڑ منڈی گجرانوالہ سے. جی فرمائیے. بھائی مجھے کباب کے بارے میں پوچھنا تھا. میں رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں تھی، تو وہاں پر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑی ہوں. جی. اور کچھ عورتیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. صحیح. اور پھر بعد میں نے دیکھا کہ میں گنبد خضرا کے پاس کھڑی ہوں، بالکل اس کے پاس ہوں، اور میں اس کو ہاتھ لگا کے چوم رہی ہوں. کیونکہ بھائی وہاں پہ عورتوں کو پاس نہیں نہ جانے دیتے کسی جگہ پہ. نہیں، آپ نے خواب میں دیکھا نہیں، مجھے جواب دیجیے گا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ گنبد خضرا کے پاس کھڑی ہیں. یہ گنبد خضرا تو اوپر ہے. نہیں، گنبد خضرا تو اوپر ہے، تو کیا آپ اوپر کھڑی ہیں؟ ہاں جی، میں وائٹ سیڑھی جو ہے نا ادھر لگی ہوتی ہے، اس کے پاس میں کھڑی ہوں. اچھا. اور اس کو میں چون رہی ہوں. یعنی وائٹ سیڑھی چڑھ کر آپ اوپر چڑھ گئی ہیں؟ ہاں جی، میں اس کو ہاتھ لگا کے چون رہی ہوں. اچھا جی، اچھا جی. اور کیا دیکھا آپ نے؟ اور کیونکہ بھائی وہاں پہ عورتوں کو نہیں نہ جانے دیتے صحابہ کفا کی طرف، تو اس کی وجہ سے میرا دل بھی کچھ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے کہا ہم ادھر لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ. تو اسی رات میں نے خواب میں یہ پھر دیکھا تھا. اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے. خواب آپ کا صبح کے وقت تھا؟ ہاں جی، رمضان کے وقت تھا نا، سحری کے بعد کا تھا. سحری کے بعد کا خواب تھا، بالکل صحیح ہے. دیکھیے کہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے ذرا. جی. بہت مبارک ہو. اور الحمدللہ پہلی شرکت میں بیت اللہ شریف کا ذکر تھا، اور دوسرے پروگرام میں بھی زیارت، اور آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق خواب ہیں. بہن، وہ اول میں تو یہ کروں گا کہ روح کے لیے تو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے گنبد خضرا کو چھوا، آپ کی روح نے اسے بوسہ دیا، اور وہ جو ایک کسک تھی کہ آپ کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا، تو اس کی تسلی سرکار نے آپ کو کروا دی کہ آپ نے گنبد خضرا کو چھو لیا. اور حسن کی قبر انور کے پاس جانا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت مبارک خواب ہے، حاضری کی قبولیت ہے. اور اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب کبھی تنہائی میں بیٹھ کر مراقبے کی صورت میں حسن کی خدمت میں درود و سلام پڑھا کریں، تو آپ اپنے اسی خواب کو تصور میں لایا کریں. اور عام ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ جب سرکار کی خانقاہ کے قریب جائیں یا درود شریف جہاں سے پڑھیں، آپ جب کبھی حاضر ہوئے ہوں مدینہ شریف، اب آپ کی توجہ کبھی بہت زیادہ مواج شریف سنہری جالیوں کی طرف یکسوئی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا تصور کریں. کسی کو گنبد خضرا میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، کسی کو حجرات و مقصورات اصحاب صفہ سے جو پچھلی جالیاں اس ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے کہ حضور پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھ. میں نے بہت اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ دور بیٹھے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہیں اور روتے ہیں. سرکار کی صفت یہ ہے کہ حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. بشارتیں ملتی ہیں. لیکن آپ کی توجہ کے لیے، یکسوئی کے لیے، جس کو بھی سرکار کی بارگاہ میں جس جگہ کا تصور اسے یکسوئی عطا کرتا ہو، اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ یہاں سے بھی حاضری شمار ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. عامر بھائی، میں نے ایکچولی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم. جی فرمائیے. عامر بھائی، میں نے ایک خواب دیکھا تھا شب جمعہ پہ. اچھا. ٹھیک ہے. اور میں نے خواب یہ دیکھا تھا موئن مبارک کو، مطلب میں اپنی آنکھوں سے لگا رہی ہوں. یہ خواب میں نے دیکھا تھا. صحیح. اور سیکنڈلی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، کال تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، ابھی دوسرا آپ کا سیگمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو میں بہت زیادہ ٹینس رہتی ہوں. آپ ذرا مولانا صاحب سے صرف اتنا کہہ دیجیے گا
کہ کوئی ایسی بات مطلب کوئی ایسا اللہ کا کوئی کلام بتا دیں جس سے مطلب دل کو میرے سکون آ جائے. بڑی ٹینشن میں رہتی ہوں. آپ ٹینس کیوں رہتی ہیں؟ وہ تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے، علامہ صاحب بھی بتا دیں گے. یہ کوئی کم نہیں ہے، مولانا بشیر فاروق قادری صاحب بھی ماشاءاللہ وہ تو خیر بہت. جی دن سے بھی پوچھتے ہیں، بس بتا دیں. میں بہت زیادہ نا ٹینس رہتی ہوں. آپ کیوں ٹینس رہتی کافی ہیں؟ ساری پریشانیاں آتی رہتی ہیں میری لائف میں، بہت اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. کس بات کی ٹینشن ہے؟ کیا پریشانیاں ہیں؟ مطلب کچھ پتہ تو چلے. عامر بھائی ایکچولی میری شادی نہیں ہوئی ہوئی تو پرپوزلس وغیرہ آتے ہیں، مگر میرے پیرنٹس وغیرہ بھی اس چیز سے پریشان ہیں، تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا تو آپ کی نہیں تو پروپوزلز آتے ہیں اور کیا ان کی طرف سے کوئی صحیح جواب نہیں ملتا؟ نہیں ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ ہو جاتی ہے، نہ کر دیتے ہیں نا. صرف شادی نہ ہونے کی پریشانیاں ہیں یا کچھ اور بھی گھریلو پریشانیاں ہیں؟ نہیں جو یہ غم نہ ہوگا تو کیا غم نہ ہوگا. جی جی ہاں یہی ہے، اور اس کے ساتھ ویسے بھی پتہ نہیں دل میں سکون نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی. بیٹا میں سمجھ سکتا ہوں بالکل. اچھا اب علامہ صاحب کے اندر جواب ابل رہا ہے تو میں مزید آپ سے سوالات نہیں کروں گا کہ ورنہ وہ پھر وہ خود ہی. جی ہاں ایسا کم ظرف ہوں کہ بس وہ چھلکتا رہتا ہوں. بیٹا یہ غم نہیں ہوگا تو پھر کون سے. ایک غم شادی نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک خاص عمر پہ آ کر. لیکن مبارک ہو اگر آپ نے حال میں منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زیارت کی ہے تو کیونکہ جسم کا تعلق نسل سے ہوتا ہے اور نسل کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور تبرکات کا تعلق تو لمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. منہ مبارک کا تعلق جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور خاتون کا منہ مبارک دیکھنا، میں تو اگر آپ یہ نہ بھی کہتی تو میں یہ بشارت دیتا کہ ان دنوں جو رشتہ آیا ہوا ہے ذرا اس پر خیال فرمائیے. اور کبھی سادات میں سے اگر رشتہ آ جائے تو یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ ہم یہاں شادی کرتے ہیں یا فلاں جگہ نہیں کرتے یا فلاں خاندانی اس پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سید ہیں سادات؟ آپ لائن پر ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں؟ ان کے رشتے بہت مبارک خاندانوں سے آئے. اچھا یہ تو شیخ آپ سن رہی ہیں مجھے؟ یہ تو شیخ صدیقی ہیں. یہ شیخ صدیقی ہیں. آپ شیخ صدیقی ہیں کیا؟ نہیں. اچھا سید تو نہیں ہیں؟ نہیں سید نہیں ہوں. نہیں سید نہیں. آپ کی کیا فیملی ہے؟ آپ صدیقی ہیں، سید ہیں، قبیلہ کیا ہے آپ؟ نہیں میں بس سنی. نہیں سنی تو ہیں الحمدللہ. میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اس کے ساتھ کیا آپ نسبت؟ ہمیں بھائی سید نہیں ہے، بس ہم شیخ ہیں. شیخ ہیں نا، تو وہی تو آپ سے پوچھ رہے تھے. تو وہ ایسی تو نہیں پوچھ رہے تھے، انہوں نے پہلے شیخ اور صدیقی پوچھا تھا نا آپ سے. شیخ شیخ ہیں. آپ نے صحیح پکڑا علامہ صاحب، صدیقی ہیں. ابھی تک ان کو اندازہ نہیں. آپ نے صحیح، علامہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ شیخ ہیں. آپ کو بہت اچھے رشتے آئے، بہت رشتے اچھے آئے، لیکن پتہ نہیں کیا معیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ منع کرتے ہیں. مگر اب جو آپ نے مبارک کی زیارت کی ہے تو اگر کوئی رشتہ آئے تو اس پہ توجہ فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیجئے گا. مبارک ہو. اطمینان قلب کے لیے سانس اندر لیں تو اللہ، باہر نکالیں تو ہوں. اور فرض نماز کے بعد سرکار کی طرف توجہ وہ منہ مبارک دیکھا ہے اسی کا خیال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لیا کر لیں. میں تو اپنے مسلک سے عرض کروں گا، کوئی اعتراض نہ ہو کوئی، کیونکہ پہلے عقل غیاب جستجو ہوتی تھی، اب عقل ارتیاب جستجو ہے. پہلے لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے، اب لوگ شک کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال تو صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منہ مبارک کا تصور کیجئے، حضور کو ندا دیجئے، پکاریے اور اپنی بات ان سے کہہ دیجئے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک وظیفہ یہ جاری رکھیے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ معی. اس کا جتنا تصور آپ جما لیں گی نا تو آپ کو کوئی بے چینی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. جلدی خوشخبری سنائیے. اچھا، اور یہ جو علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ اب ذرا معیارات سے باہر نکل کر اب جو بھی رشتہ آ رہا ہے نا تو ہاں وہی معیارات. جی تو وہ رشتہ آپ قبول فرما لیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ آیا ہوا ہے کوئی پروپوزل؟ نہیں آیا نہیں ویسے. تو پھر آپ کا نام پوچھ رہے ہیں، اگر بتانا چاہیں آپ تو. جی فاطمہ نام. اللہ اس نام سے حضرت مان ہی نہیں سکتا. چلیے خیر، اب مجھے خوشخبری سنائیے. سنائیے. جو بھی پروپوزل آئے نا آپ کا تو آپ ضرور اسے اپنے امی ابو سے کہیے گا کہ چونکہ اب آپ نے منہ مبارک چوما ہے نا تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد شادی ہوگی، اور جو پروپوزل آئے اسے ایکسیپٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، مشورہ کر لیجئے گا. مشورہ کر لیجئے گا. یہ جو سٹینڈرڈ ہم نے بنا رکھے نا، ایسا ہو تو لمبا ہو، تو ایسا ہو تو یہ پڑھ رہا ہو تو وہ پڑھ رہا ہو،
تو یہ ذرا تھوڑا سا مطلب لچک فلیکسیبلٹی لے کر آئیں، تھوڑی سی فلیکسیبل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عامر بھائی. بڑی مہربانی میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بہن ہیں، میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ میں آپ آپ کی بہن ہوں اور میں آپ کی بہت بڑی فین بھی ہوں. نہیں بالکل، اللہ آپ کا گھر آباد کرے، آپ خوش و خرم رہیں، آپ کی جلد شادی ہو، آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمیشہ اسی طرح ٹھنڈک بنی رہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. بڑا آپ یقین کیجئے کہ یہ خواب کا وقت اور سیگمنٹ ایسے گزر جاتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا. آپ کی باتوں میں تو یہ بھی خواب لگتا ہے. ہاں یہ بھی کیا بات کیا، مجھے تو یہ بھی خواب لگتا ہے. تعبیر اچھی ہو. چلے ماشاء اللہ، تعبیر پھر ہم وقفے کے بعد مل کر کچھ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہوں، اور علامہ صاحب بھی یہ چھپے ہوئے اندر سے بڑے، تو اگر یہ کبھی کوئی مسئلہ ہوا کرے ان سے ضرور پوچھ لیا کریں. یہ بتا دیے، یہ ہمیشہ اس بات کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی میں یہ چیزیں نہیں بتلاؤں گا، آپ ڈاکٹر صاحب نہیں کہا کریں. لیکن دیکھیے انہوں نے آپ کو کیسے پکڑا کہ آپ شیخ ہیں کہ نہیں ہیں، تو یا سید ہیں یا صدیقی ہیں، تو ان سے پوچھ لیا کریں. یہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، ہم ان کو پرسنلی جانتے ہیں، ان کے شب و روز سے واقف ہیں، کیسے زندگی گزرتی ہے. ریفلیکشن آف کوالٹی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے. ایک وقفہ لینے، وقفے کے بعد ممتاز روحانی شخصیت مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ اپنے مسائل کا حل یعنی وظائف کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پہلے وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید